بیت المقدس تین مذاہب کے ماننے والوں کے لیے مقدس جگہ ہے۔ مسلمانوں کا قبلہ دعا، عیسائیوں کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جائے ولادت اور یہودیوں کے لیے ہیکل سلیمانی۔ شروع کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، جن کے دو بیٹے تھے، اسماعیل اور اسحاق۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام سے یہ کہانی شروع ہوتی ہے اسرائیل کی۔ اسرائیل یعنی اللہ کا بندہ، اور یہ لقب حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیا گیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب کفیل مصر بنے تو آپ کو حکم ہوا کہ اپنے تمام خاندان یعنی آل یعقوب کو مصر بلایا جائے، اور مصر کی سرزمین کا ایک مخصوص حصہ ان کے لیے مختص کیا گیا، اور اللہ کی طرف سے کہا گیا، اے آل یعقوب، اس سرزمین میں تمہارے لیے برکتیں ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، ان کے 12 بھائی تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 12 چشمے جاری کیے، اور پھر اس سرزمین کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام کے لقب سے اسرائیل پڑ گیا، جسے آج یروشلم بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کی نسل سے کم و بیش 70,000 انبیاء کرام ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی یہودا کی نسل آگے بڑھی تو انہی میں سے آنے والے تمام بنی اسرائیلی یہودی کہلائے۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا۔ جب فرعون نے مصر کی زمین آپ پر تنگ کی تو بنو اسرائیل کے ساتھ آپ مصر نکل پڑے۔ اسی دوران بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی بہت سی کرم نوازیاں بھی ہوئیں، جس میں من و سلویٰ، چشموں کا بہتات، مچھلیوں کی شکار کا ذکر قرآن پاک سے ہمیں ملتا ہے، اور وہیں ہمیں ایک گائے کا ذکر بھی ملتا ہے، جس کے لوتھڑے سے مردے نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو کر اپنے قاتل کو بتایا۔ اس گائے کی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہیں، جو کہ ایک سرخ مائل رنگت کی گائے تھی، اور ایسی گائیں آج بھی یہودیوں کے نزدیک بہت مقدس مانی جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد دیگر نبی آئے۔ اس دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے دور کے کچھ واقعات تورات، من و سلویٰ اور کچھ حصہ بنی اسرائیل نے ایک صندوق میں محفوظ کر لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام کو دیا تھا ایک خاص صندوق، جو نسل در نسل نبیوں کے پاس رہا، کہ قرآن میں تابوت سکینہ کے نام سے پکارا گیا ہے، اور یہ یہودیوں کو اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب جالوت کو ہرا کر اسے تابوت سکینہ حاصل کیا تو یوں بنی اسرائیل نے انہیں نبی تسلیم کر لیا، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے صندوق کی حفاظت کے لیے ایک ہیکل تعمیر کروانا شروع کیا، جو ان کی زندگی میں مکمل نہ ہو سکا۔ ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی مدد سے اس کو مکمل کروایا، اور اسی دوران میں آپ کی وفات ہو گئی، جس کی وجہ سے اسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ بعد ازاں بابل کے بادشاہ بخت نصر نے اسرائیل پر حملہ کیا اور ہیکل سلیمانی کو بھی گرا دیا، اور تابوت سکینہ بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ سائپرس دی گریٹ نے دوبارہ یہ شہر حاصل کیا، یہودیوں کو دوبارہ یہاں آباد کیا، اور تابوت سکینہ کو بھی واپس لایا۔ ہیکل سلیمانی ایک دفعہ پھر تعمیر کیا گیا، یعنی 2 دفعہ ہیکل سلیمانی تعمیر کیا گیا۔ وقت گزرا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہوئی، پھر نعوذ باللہ یہودیوں نے دجال، نجائز اور کیا کیا لقب دیے۔ یہاں سے یہودیوں میں 2 الگ قومیں ہو گئی، ایک یہودی اور ایک عیسائی۔ یہودیوں نے سازش کر کے نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھانا چاہا، اور اللہ نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا۔ اس کے بعد کچھ یہودیوں اور عیسائیوں میں کئی چھوٹی موٹی جنگیں ہوئیں، اور پھر عیسائی رومی بادشاہ ٹائٹس نے اس شدت سے یروشلم پر حملہ کیا کہ اس پورے علاقے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ہیکل سلیمانی کو بھی گرا دیا۔